تو گواہ کے لیے اعتماد، گواہی کے لیے اعتماد کی ضرورت ہے۔ ایک اور مثال سی دوں، یہ بچہ کھڑا ہو کے کہے جی میں نے یہ کرتے دیکھا، لوگ کہیں گے چلو چھوکرا ہے۔ اگر قاری عتیق صاحب کہے کہ نہیں یار ذمہ دار آدمی ہے، نمازیں بھی پڑھاتا ہے، اذانیں بھی دیتا ہے، مدرسے مسجد کا معتمم بھی ہے، مولوی صاحب یقین تے سانوں نہیں آندا لیکن اسی تیرے تے بھروسہ کر کے کہہ رہے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا۔ اللہ فرمایا مجھے دیکھا کوئی نہیں، 1400 سال کے بعد دیکھا کوئی نہیں، نمازیوں نے نہ دیکھا، ارائیوں نے نہ دیکھا، کمبوں نے نہ دیکھا، میوں نے نہ دیکھا، پٹھانوں عوانوں نے نہ دیکھا، نقشبندی قادریوں نے نہ دیکھا، ترمذیوں نے نہ دیکھا، اویسیوں نے نہ دیکھا، تاریوں نے نہ دیکھا، چشتیوں نے نہ دیکھا، حاجیوں نے نہ دیکھا، نمازیوں نے نہ دیکھا، میرا نبی جنہوں نے تجھے دیکھا انہوں نے آگے والوں کو بتایا، آگے والوں نے انہیں دیکھا، انہوں نے آگے والوں کو بتایا، آگے والوں نے انہیں دیکھا۔ 1400 سال کے بعد تیرے غلاموں کے غلاموں پر، تیرے غلاموں کے غلاموں پر، پھر ان کے غلاموں پر، پھر ان کے غلاموں پر، یا اللہ نام کیا ہے؟ کسی نے بایزید بستامی کو دیکھا، کسی نے عبد القادر جیلانی کو دیکھا، کسی نے بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھا، کسی نے ابو علی قلندر کو دیکھا، کسی نے نظام الدین اولیاء کو دیکھا، کسی نے صابر پیاج کو دیکھا، کسی نے کلیر والے کو دیکھا، کسی نے امیر خسرو کو دیکھا، کسی نے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کو دیکھا، کسی نے یوسف بنوری کو دیکھا، کسی نے شیخ لدھیانوی کو دیکھا، کسی نے حق نواز کو دیکھا، کسی نے اعظم طارق کو دیکھا، کسی نے مفتی محمود کو دیکھا۔ نہیں اور قریب آ جاؤ، یا اللہ کہاں چلا جاؤ؟ کسی نے ڈھڈیا والے عبد القادر رائے پوری کو دیکھا، کسی نے احمد علی لاہوری کو دیکھا۔ نہیں یقین آتا، خدا پاک کی قسم ہے یہ 80-90 سال کا ماسٹر ضیاء بیٹھا ہے، اس سے پوچھو جب تیری آنکھیں جوان تھی، تیرا قد جوان تھا، تیرے چہرے پر حشاشت بشاشت تھی، تو نے حضرت لاہوری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آج اس 82-90 سال کے بوڑھے سے پوچھ لو جو ہر جمعے کے دن یہاں کے بیٹھ جایا کرتا ہے، میں اس کی قدم بوسی جا کے کرتا ہوں، اس کی نگاہوں نے لاہوری کو دیکھا۔ میں نے پوچھا ماسٹر ضیاء صاحب لاہوری کیسا تھا؟ کہ خدا پاک کی قسم ہے چہرے پر نظر پڑا کرتی تھی خدا یاد آ جاتا تھا، اس کے قدموں کے چلنے پہ نظر پڑتی تھی مصطفیٰ یاد آ جاتا تھا۔ 1400 سال کے بعد غلاموں کے غلاموں نے جنہیں دیکھا وہ کہنے پر مجبور ہو گئے غلام ایسا آقا کیسا۔ جنہوں نے آقا کو دیکھا انہوں نے کہا ہوگا آنے والا کیسا، بھیجنے والا کیسا ہوگا۔ انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر۔ اللہ، ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، صدیق کی صداقت کا گواہ، صدیق کی خلافت کا گواہ۔ 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں پڑھائیں، 17 نمازیں۔ مسجد نبوی شریف ہے، عمر کے کندھے پر ہاتھ ہے، حضرت ابو بکر کے کندھے پر ہاتھ ہے، ماں شیخین کے مسجد میں تشریف لائے، بعض جگہ ایک باغ میں تشریف لائے، صحابہ نے یوں دیکھا مسکرانے لگے، آپ نے فرمایا ذرا غور سے دیکھ لو، اہاکذا نبعث یوم القیامہ، آج دنیا میں دیکھا، قیامت کے دن میدان محشر میں بھی تینوں کو ایسے ہی ساتھ دیکھو گے۔ دائیں ابو بکر کو کھڑا کیا، بائیں عمر کو کھڑا کیا کہ میرے بعد پہلا حق دائیں والے کا، بعد میں حق بائیں والے کا۔ ازواج کے گواہ، عائشہ دولن بل کے آئی، اللہ اکبر، عائشہ کی عزت کے گواہ، خدیجہ کی عزت کے گواہ، میمونہ جویریہ کی عزت کے گواہ، فاطمہ کے گواہ، جنت جہنم کے گواہ، میدان عدل کے گواہ، پلسرات کے گواہ، سوال جواب کے گواہ۔ انا ارسلناک شاہدا، جس کو دیکھا اس کی بھی گواہی دلوا دی، اور جس کو نہیں دکھایا اس کی بھی گواہی دلوا دی۔ اگر تمہیں قدم رسول میں آ کر تمہیں غلامی کا نعرہ لگاؤ گے، پہلے میرے نبی پر اعتماد کرنا پڑے گا، پہلے میرے نبی پہ بھروسہ کرنا پڑے گا۔ میں عرش والا اعلان کروں گا انا ارسلناک شاہدا، تمہیں زمین پر صداقت کا ڈنکا بجانا پڑے گا، پھر مدینے والا بھی تمہارا بن جائے گا، عرش والا خدا بھی تمہارا بن جائے گا۔
ومبشرا ونذیرا، ڈرانے والا خوشخبری دینے والا، ومبشرا ونذیرا، خوشخبری دینے والا کیا؟ فرمایا تیرے محلے میں کوئی یتیم ہو، اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا رشتہ دار نہ ہو، اپنا نہ ہو، پرایا نہ ہو، قریبی نہ ہو، دور کا ہو، یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا تیرے محلے میں کوئی یتیم تجھے نظر آ جائے، اس کے سر پر ہاتھ رکھنے میں دیر نہ کرنا، تو یوں کر کے سر پہ ہاتھ پھیر دے گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں نہیں کہہ رہا، میرا رب کہہ رہا ہے، تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہاتھ تیرا سر سے نہیں ہٹے گا، نام اعمال میں اللہ اتنی نیکیاں لکھ دے گا۔ مبشرہ، خوشخبری دی، ڈرایا، ونذیرا، تیرے محلے میں کوئی یتیم آ جائے، اپنے بچے کو گود سے پرے کر دینا، اپنے بچے کو اس کے سامنے چیز نہ دلوانا، اپنے بچے کو اس کے سامنے پیسے نہ دینا، اپنے سگے بچے کو اس کے سر پہ پیار نہ کرنا۔ وَنَذِيرًا، اللہ کے نبی کیوں فرمایا تیرا پیار اس کے ساتھ پڑے گا تو اپنی جیب میں سے اس کے ہاتھ میں پیسے دے گا، تو اس پہ یتیم تیرے بچے کو دیکھ کر رونے نہ لگ جائے اور یوں نہ کہ کاش میرا ابا زندہ ہوتا مجھے بھی یہاں چیز دلواتا، میرا ابا زندہ ہوتا مجھے بھی پیسہ دیتا۔ میری کبریائی کی قسم ہے، اگر یتیم نے آنسو نکال دیا چند دل کے اندر تیرا جنازہ اٹھوا دوں گا اور تیرے بچے کو بھی لوگوں کے سامنے رونے پر مجبور کر دوں گا۔ شاہداً و مبشرا، خیال کرنا، ونذیرا، کوئی بیوہ تیرے گھر کے ویڑے میں آ کے بیٹھ جائے، 4 بچے یتیم ہو، بیوہ آ کے بیٹھ جائے، خبردار اپنی بیوی کو ساتھ نہ بٹھانا، اپنی بیوی سے اس کے سامنے پیار کی بات نہ کرنا، اپنی بیوی کو بیوہ کے سامنے جوڑا نہ لے کے دینا۔ اگر تو نے اپنی بیوی کے سامنے پیار کی بات کی، تیری بیوی تیرے پیار کی بات سن کے ہنسنے لگ گئی، بیوہ نے نیچے منہ کر کے رونا شروع کر دیا، کاش مجھے بھی کوئی ہنسانے والا ہوتا، کاش مجھے بھی تسلیاں دینے والا ہوتا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے مصیبت کا ایسا کوڑا برساؤں گا، عنقریب تیرا جنازہ اٹھواؤں گا، تیری گھر والی کے سر سے لال چادر اتروا کر سفید چادر پہنا کے میں در در کی ٹھوکریں کھڑوا کے رونے پر مجبور کر دوں گا۔ شاہداً ومبشرا ونذیرا، دیکھنا سگا بھائی کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، غریب ہو، اس کے سامنے اپنی مکان کی حیثیت نہ جتلانا، اس کے سامنے اپنا دسترخوان، اللہ اکبر، اپنے دسترخوان کا تانا نہ دینا۔ اگر تیرے سگے بھائی کو، تیرے ماں جائے کو، تیری ماں کے پیٹ میں کھیلنے کٹھے والوں کو، گھر کے ویڑے میں دونوں کو کھیلنے والوں کو، ایک کو کوٹھی دے سکتا ہوں، دوسرے کو محلے میں کرائے کا مکان نہیں ملتا، یہ میری تقسیم ہے۔ دیکھنا اپنی اونچی دکان، اونچے مکان پر فخر نہ کرنا، مجھے میری عزت کی قسم ہے اگر میں آئی پہ آ گیا، تیرے بھائی نے رو کے دکھا دیا، مجھے اللہ اکبر، جب بندہ روتا ہے آسمانوں پر ہلچل بھی جاتی ہے، فرمایا ایسا نہ ہو تجھے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دوں، ایسا نہ ہو تیرے بچوں کو ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دوں۔ مبشرہ، خوشخبری دینے والا بنایا، فرمایا دیکھنا فقیر دروازے پر آ جائے، اللہ کا نام لے کے ہاتھ پھیلائے، اپنی بھوک کو مٹا کر اس کا پیٹ بھر دینا، خوشخبری دے کے جا رہا ہوں، میدان معاشر میں آئے گا، اللہ اکبر، تلاش کر کے جنت میں جانے سے پہلے اللہ کے دسترخوان پہ بٹھا کے اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کے کھلاؤں گا۔ معذرت کے ساتھ میرے عزیزوں، ہمارے نبی نے ہمیں کیا دیا، ہم نے اپنے نبی کو کیا دیا؟
فرمایا دو چیزوں کا خیال کرنا، میرے جانے کے بعد دو چیزوں کا خیال کرنا، ایک اللہ کی کتاب کو نہ چھوڑنا، دوسرا اختلاف میں نہ پڑ جانا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، زندگی میں مکانوں میں، دکانوں میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، گھروں میں، بازاروں میں، دفتروں میں، میرے عزیزوں، کہاں قرآن کو دستور بنا کر، کہاں قرآن کو مشعل راہ بنا کر انسان اپنی زندگی کا اور مخلوق خدا کی زندگی کا فیصلہ کر رہا ہے؟ ہنسنے کو تیار کوئی نہیں، لڑنے کو سارے تیار ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، امام الانبیاء کے روزے میں اگر تیرا میرا سلام پہنچتا ہے تو کیا تیرے میرے کرتوتوں کا نام اعمال نہیں پہنچتا ہوگا؟ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سوچا کرو کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کو آج کتنا راضی کیا ہے۔ اگر میرے بھائیوں راضی کیا تو بے فکر ہو کے سو جاؤ، اگر معاملہ خراب ہے تو خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے اتنا رو، اتنا رو۔ اللہ غنی، اولاد روئے ماں کو پیار آئے، گناہگار رونے لگ جائے، دنیا بنانے والے کو پیار آنے لگ جائے۔ جوتی تمہارا نبی گانٹ کے گیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی میرے پہ بوجھ ڈالا ہی نہیں۔ جب بھی گھر میں تشریف لے کے آتے، میں کھانا پکا رہی ہوتی، میرے پاس آ کے بیٹھ جاتے۔ اللہ اکبر۔ شادی کی پہلی رات گزری، اما کہتی حضور گھر تشریف لائے، سارے گھر میں دیکھا، پھر میری طرف متوجہ ہوئے، عائشہ کھانا پک گیا؟ میں نے مسکرا کے کہا، میں نے کہا میری ماں نے مجھے روٹی پکانا سکھائی نہیں۔ ابو بکر کو نہیں بلایا، ابو قحافہ دادے کے دروازے پہ نہیں گئے، کس کے ساتھ شادی کر دی جسے روٹی پکانی نہیں آتی؟ میں نے کہا تو نے کبھی نہیں پکائی؟ میں نے کبھی نہیں پکائی، میں تو گڈیوں پٹولوں سے کھیل رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ مدینے کی عورتیں، میں تو کھیل رہی تھی، عورتیں میرے گھر میں آ گئیں، رش لگ گیا، مجھے دور دور سے دیکھ کے رونے لگی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ جس طرح عورتوں کی عادت ہوتی ہے پیار کرنے لگی۔ میں تو جھولا جھول رہی تھی، کپڑے کے بنائے ہوئے کھلونوں سے کھیل رہی تھی، میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جھولے سے اتارا، ماتھے پر بوسہ دیا، مجھے گھر کے کونے میں بٹھا دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے محلے والیاں میرے سے چمٹ چمٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا عائشہ تیری جیسی عورت قیامت کی صبح تک آ نہیں سکتی۔ میں نے کہا بتاؤ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے تجھے دلہن بنایا، محمد الرسول اللہ کو تیرا دولہا بنا دیا۔ کہ مجھے پتہ ہی کچھ نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ کتنے میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، ہمارے گھر میں اللہ کے نبی آئے، آ کے میری اماں نے چرپائی پہ بٹھایا، آپ علیہ السلام نے یوں گردن گھمائی اور مجھے دیکھا، مسکرانے لگ گئے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے۔ کہ اللہ کے نبی کو میری ماں نے دودھ دیا پیالے میں، میرے نبی نے، حضور علیہ السلام نے، میرے گھر والے نے 1 گھونٹ 2 گھونٹ 3 گھونٹ پیے، پھر آپ نے اشارہ کیا میری ماں کو، جاؤ میری عائشہ کو جا کے پلا دو۔ اتنے میں عورتوں نے میرے کان میں کہا یہ تجھے لینے آئے ہیں، اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں، تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جائے گی؟ کہ میں تو رونے لگا، چھوٹی سی عمر۔ کہ جب مجھے دودھ حضور علیہ السلام کی طرف سے ملا، اللہ اکبر، اور کہا یہ اپنی میری عائشہ کو پلاؤ، میری ماں دودھ کا پیالہ میرے قریب لائی، میں ماں کو دیکھ کے جدائی کے صدمے میں رونے لگ گئی، اور میں نے یوں کر کے دودھ کا پیالہ پرے کر دیا۔ ساری عورتوں کی چیخیں نکل گئی، تاڑے مار مار کے رونے لگی، کہنے لگی عائشہ انکار نہ کر، بظاہر تو یہ دودھ نظر آ رہا ہے، خدا پاک کی قسم یہ پیالے میں حوض کوثر کا پانی نظر آ رہا ہے، مجھے نہیں کچھ پکانا ٹکانا آتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ حالانکہ سیدہ فاطمہ کا گھر قریب قریب، ساری چیزیں صحابہ کے گھر قریب۔ اماں کہتے حضور اٹھے، آٹے والے ڈبے میں سے آٹا نکالا، تسلی میں آٹا ڈالا، محمد عربی پانی لے کر آٹا گوندنے لگ گئے۔ فرمایا عائشہ دنیا مجھے کھلاتی ہے، آج محمد توی پر روٹی پکا کے محمد اپنے ہاتھوں سے تجھے کھلا رہا ہے۔
فرمایا کبھی حضور تندور پہ روٹیاں لگانے لگ جاتے، نان بھائی کو والے کے مقام کو اللہ کے نبی نے بلند کر دیا، فرمایا روٹیاں پکانی پڑ جائے کبھی عیب نہ سمجھو، جوتا ٹوٹ گیا کبھی باہر سے نہیں سلوایا، اپنا جوتا خود سیا کرتے تھے، فرمایا اگر جوتا ٹوٹ جائے گانٹ نہ پڑ جائے کبھی عیب نہ سمجھنا، جوتے کا کام کرنا پڑ جائے کپڑے خود دھویا کرتے تھے، فرمایا دھوبی بن کر کپڑے دھونا پڑ جائے آپ مکان کی تعمیر خود کر لیا کرتے تھے، فرمایا مستری بننا پڑ جائے کبھی عیب نہ کرنا، ان کاموں کو کرنا، حلال کی مزدوری کرنا، تیرے ہاتھوں میں مزدوری کر کے چینی پھوڑا پکڑ کر کسی پکڑ کر ہتھوڑا چلا چلا کر تیرے ہاتھوں میں گٹے پڑ جائیں گے، تیرے ہاتھ کھردرے ہو جائیں گے، میں عرش والے سے سفارش کروں گا عرش والے سے کیا مقام دے دے، فرمایا مقام تو میں دوں گا، پہلے نسبت تیرے ساتھ جوڑ دوں گا، یا اللہ کیا کہے گا، فرمایا مزدوری کر کے ہاتھ زخمی کرنا اس کا کام ہے، الکاذب حبیب اللہ، عرش سے کہہ دینا میرا کام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں کی مزدوری کرتا ہے اللہ کا وہ دوست بن جاتا ہے، شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آئندہ جمعہ جلدی تشریف لاؤ، انشاءاللہ یہی سے شروع کریں گے کہ نبی نے دعوت دی اور ابو جہل کے اکیلے کے دروازے پہ کتنے 100 مرتبہ گئے، انشاءاللہ یہ اگلے جمعہ عرض کروں گا، جو کہا اللہ میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، عشق رسول نصیب فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے۔